تسلسل رہبریت دستاویزی فلم مجلس خبرگان رہبری کی جانب سے انقلاب اسلامی کے تیسرے رہبر حضرت آیت اللہ سید مجتبی خامنئی کے تعین اور تعارف کی داستان۔ یہ دستاویزی فلم 2 قسطوں پر مشتمل ہے۔ پہلی قسط تعین و تعارف رہبر کے مراحل، دوسری قسط حصول علم، تدریس اور اجتہاد۔ جب 1986 میں کربلا 5 کے ضمنی آپریشن سے یہ 30 لوگ فاتحانہ طور پر واپس آئے تھے تو کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ یہ تمام ارادوں سے بالاتر ارادہ وقت کے دھارے کو اس طرح ڈھال دے گا کہ ان میں سے ایک مجاہد کو انقلاب اسلامی کی رہنمائی کی عظیم و سنگین ذمہ داری سونپ دی جائے گی۔ جس طرح 27 جون 1981 کو کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ مسجد ابوذر میں ہونے والے بم دھماکے میں زخمی ہونے والے مجاہد کا جو خون بہایا گیا ہے وہ مجاہد ایک دن قوم کی قیادت کا منصب سنبھالے گا، لیکن خدائی تقدیر وقت کے دل میں اس کے پوشیدہ رازوں کی پرورش کرتی ہے اور خدا بہتر جانتا ہے اور کسی بھی طاقت سے بہتر کر سکتا ہے۔ وہ مخلص لوگوں کے خزانے سے جواہرات و مرجان بناتا ہے اور مجاہد زخمیوں میں سے رہبر بناتا ہے۔ جنگ کے دوران وہ صدر کے بیٹے تھے، لیکن وہ جنگ میں شامل نہیں ہوئے، اور کربلا آپریشن 1 کی یاد میں جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ حبیب بٹالین میں موجود دوست کربلا 4، کربلا 5 اور کربلا 5 کے ضمنی آپریشن میں ان کی موجودگی کے شاہد ہیں۔ حبیب ابن مظاہر بٹالین کے پاس 630 فوجی تھے، اور اس بٹالین کو ایک آپریشن سونپا گیا کہ ایک مورچہ جسے لولو شک کہتے تھے اس پر قبضہ کریں۔ چونکہ بتایا گیا 19 بٹالین نے یہاں پر حملہ کیا ہے اور انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اور آپ 20ویں بٹالین ہیں۔ اس بٹالین نے کامیابی کے ساتھ آپریشن کیا اور فتح حاصل کی۔ اس حملے میں ایک ہی رات کے اندر ہمارے 180 جوان شہید ہوئے، باقی فوجی زخمی تھے۔ تقریباً 30 سے بھی کم فوجی صحیح رہے تھے۔ وہ ان 30 افراد میں سے ایک ہیں جو اس سخت جنگ میں صحیح و سالم بچ گئے تھے۔ اسی خدائی تقدیر کے مطابق ایک اور دن آ گیا۔ درجنوں میزائل دھماکوں کی خوفناک آواز کے ساتھ دارالحکومت تہران لرز اٹھا۔ سب کی نظریں ٹی وی کے سب ٹائٹل پر جمی ہوئی تھیں۔ آنسو، غصہ اور ایمان آپس میں گھل مل گئے اور تلخ خبریں ہر زبان پر پھیل گئیں۔ امام خامنئی شہادت کے ساتھ ملکوت اعلیٰ کی طرف سفر کر گئے۔ ان اہم سوال نے سب کے ذہنوں پر قبضہ کر لیا کہ اب ملک کا کیا بنے گا، اور کیا اب انقلاب اسلامی کی کشتی ناخدا کے بغیر رہ جائے گی۔ اتوار کی صبح بہت بھاری اور تاریک تھی۔ مرکزی کابینہ کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا۔ بحث و گفتگو شروع ہوئی۔ اس مشکل وقت میں اس ایک بڑے فیصلے کے لیے قانونی اور شرعی مراحل کو ملکی آئین و دستور کے مطابق پورا کرنے کا آغاز کیا گیا۔ ان میں سے بہت سے لوگ جو خود اس عہدے کی اہلیت رکھتے تھے، ان کے نام بہت پہلے سے ہی گردش کر رہے تھے۔ بہت سے اراکین کا ان کی طرف رجحان بھی تھا۔ انہوں نے بھی آیت اللہ حاج سید مجتبی خامنئی کو سب سے بہتر قرار دیا۔ اس رات کئی گھنٹے انتظار کے بعد بالآخر یہ سب لوگ اکٹھے ہوئے، کیونکہ 2/3 اراکین کا ہونا ضروری تھا۔ پھر جب ووٹنگ کا مرحلہ آیا تو میں تمام تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے بتاؤں کہ مختلف نام زیر غور آئے۔ دوسروں کے حق میں لمبی لمبی بحثیں بھی ہوئیں، لیکن جب ووٹنگ کا مرحلہ آیا تو ان کے حق میں فیصلہ کن ووٹ ڈالے گئے۔ Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. دشمن نے رہبر انقلاب اور ملک ایران کی قانونی حیثیت کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور نظام کے ڈھانچے کو درہم برہم کرنے کی کوشش کی، لیکن مجلس خبرگان رہبری اپنی عقل، اجتہاد اور تجربے کی بنیاد پر مضبوط کھڑی تھی۔ معیارات واضح تھے،
آئین کے آرٹیکل 5 اور 109 میں بیان کردہ خصوصیات فقہ اور انصاف سے لے کر نظم و نسق اور قائدانہ صلاحیت تک بڑی وضاحت سے ہر چیز بیان کر رہی تھیں۔ ظالم دشمن کی شدید میڈیا اور میزائل حملوں کے دوران مجلس خبرگان رہبری نے گہری بصیرت اور توجہ کے ساتھ تقدیر ساز فیصلہ کیا۔ اس کام میں حضرت ولی العصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے فضل و عنایت سے لوگوں کے دلوں میں ایک واضح اور تسلی بخش نام سامنے آ گیا، آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنائی۔ مجلس خبرگان رہبری نے دشمن کے شدید حملوں میں اپنے انتخاب کا اعلان کر دیا ہے اور خبرگان کے فیصلہ کن ووٹوں سے آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنائی کو رہبر انقلاب اسلامی کے طور پر منتخب کر لیا گیا ہے۔ وہ ماضی کے کئی جنگی محاذوں میں شرکت کر چکے ہیں۔ جن لوگوں نے بھی ان کی بھرپور حمایت کی ہے ان میں سے کئی ایک حوزہ المیہ کے نامور استاد ہیں جن کی کلاسوں میں بڑی تعداد میں طلباء شرکت کرتے ہیں۔ 30-40 سالوں سے درس خارج کہہ رہے ہیں اور درس خارج کہنے والے مشہور اساتید میں سے ہیں، اور ان سب کا شمار معروف ترین مجتہدوں میں ہوتا ہے، اور ان سبھی لوگوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنائی اس عہدے کے لیے بہترین شخص ہیں۔ ہم ان کی علمیت کے بارے میں جانتے ہیں، چونکہ میں نے اس حوالے سے پہلے ہی اپنی طرف سے جانچ کر لی تھی۔ یہ بات میرے لیے ثابت تھی، لہٰذا میں نے اعتماد کے ساتھ وہاں ووٹ دیا۔ نہ صرف وہاں بلکہ وہاں ووٹ ڈالنے سے پہلے وہ ہمارے گھر پر کاغذ کا ایک ٹکڑا لے کر آئے اور پوچھا کہ میں کس کو نامزد کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کاغذ کا مواد کیا تھا۔ میں نے خود اس کے نیچے لکھا تھا کہ میری نگاہ میں حضرت آیت اللہ الحاج سید مجتبیٰ خامنائی دامہ ظلہ ابن شہید رہبر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کو نامزد کیا جا سکتا ہے۔ نوجوان علماء جو اپنی عزیز و قیمتی زندگی کو محترم و قابل بھروسہ اساتذہ سے حصول علم کے لیے مختص کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے کچھ بہت کم آپ فرض کر لیں ان کے والد گرامی کی وجہ سے ان کے درس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہر کوئی تو ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنا وقت اپنی جوانی لگاتے ہیں، وہ علمی بات چاہتے ہیں، وہ سبق و مباحثے کی تلاش میں ہے۔ جب لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کے دروس میں شرکت کی درخواست کرتی ہے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان کے دروس ان کے لیے مفید ہیں۔ ہیجان و پریشانی کی گھڑی ہے، لیکن مجلس خبرگان کے اراکین اس صورتحال سے نکل کر ایران کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہوئے کسی تعلق کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ دشمن کے میڈیا اور حتیٰ کہ میزائل حملوں کے درمیان قوم کے منتخب مجتہدین نے کسی مذہبی دلیل اور تقدیر ساز فیصلے تک پہنچنے کے لیے بغیر کسی واقفیت یا روایتی رکھ رکھاؤ کا خیال رکھتے ہوئے تمام مجوزہ ناموں کی جانچ پڑتال کی۔ ہمارے خبرگاہ کے اراکین ہمارے علماء بہت سخت ہیں۔ فقہی مسائل میں کسی کا کوئی مذاق نہیں ہے، کسی تعلق یا واقفیت کا لحاظ نہیں کرتے، اتنی آسانی سے کسی کے علم و فضل کا اعتراف نہیں کرتے۔ وہ ایسا فقہی درس جس کا موضوع انتہائی پیچیدہ ہے، اصول فقہ کا درس جو نہایت عمیق ہے۔ مجلس خبرگان کا کسی سے کوئی تعلق نہیں، وہ ایک قانونی ادارہ ہے، اور اس ادارے میں تقریباً 86 بافضل مجتہدین، سیاستدان، ماہر سماجیات، معیارات سے واقف، متقی اور پرہیزگار اور ہر طرح کی سمجھ بوجھ رکھنے والے افراد موجود ہیں۔ ان کا اپنے کام میں کسی کا کوئی لحاظ یا دباؤ نہیں ہوتا ہے۔ قیادت کے لیے مثالی شخص کو جانچنے میں ہم نے برسوں کی تلاش اور تفتیش کی ہے۔ مجلس خبرگان جس نتیجے تک پہنچی ہے وہ برسوں کی محنت کا ثمر ہے۔ جب کسی کا نام سامنے آتا ہے تو باقاعدہ اس کی پڑتال ہوتی ہے،
یہ تمام محترم حضرات جنہوں نے آ کر انہیں ووٹ دیا ہے سارے علمی مسائل کو جانتے ہیں، فقیہ ہونے کو سب سمجھتے ہیں۔ فقیہ کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے تھے۔ قابل احترام لوگوں کا یہ بڑا گروہ جو تقوی کا طالب اور اپنا فرض ادا کرنا چاہتا تھا اور رہبر کے متعلق مذکور تمام شرائط کو جانتا تھا۔ رہبر کے لیے ضروری ہے کہ اسے دین کے احکام پر عبور حاصل ہو، اس کے پاس دین کے احکام کو سمجھنے کے لیے قابلیت اور فہم ہونا چاہیے، اور دیگر شرائط کے لحاظ سے مثلاً جرت کا مسئلہ، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنے کا مسئلہ۔ خیر، ان حضرات نے ان باتوں پر توجہ دی ہے۔ نئے رہبر شاندار اخلاقی صفات کے حامل ہیں، مطلق اجتہاد کا اعلیٰ مقام اور فتویٰ جاری کرنے کا عہدہ رکھتے ہیں۔ ان کا درس خارج جو کسی دن ایک چھوٹے سے کمرے میں چند طلبہ کے ساتھ شروع ہوا، کچھ وقت بعد اس میں حوزہ علمیہ کے 1200 سے زائد محققین شرکت کرنے لگے۔ جو چیز ان کی علمی حیثیت کو ممتاز کرتی تھی وہ مسائل کے بارے میں ان کا علمی نقطہ نظر، منطقی نتائج، ماضی کے فقہا کی آراء کا بغیر کسی تفریق کے اور موجودہ مسائل پر نظر رکھتے ہوئے جائزہ لینا تھا۔ اس انداز نے انہیں جمود، انتہا پسندی اور بلا وجہ کی روشن فکری سے دور رکھا، نیز آپ کو فقہ کی عظیم الشان راہ کی طرف آگے بڑھایا۔ ایک دن آیت اللہ جزائری نے ان کے ساتھ علمی گفتگو کی۔ کہتے ہیں سید نے پوچھا کہ کیا آپ آج میرا امتحان لینا چاہتے ہیں؟ آیت اللہ نے کہا نہیں، بس یوں ہی علمی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ایک علمی مسئلہ پیش کیا۔ حضرت آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ آیت اللہ جزائری نے کہا کہ آپ کی اس رائے پر آیت اللہ بروجردی کے 2 اعتراضات ہیں۔ آیت اللہ خامنئی نے ان 2 اعتراضات کا مدلل جواب دیا۔ پھر آیت اللہ جزائری فقہی ابواب پر اترے۔ حضرت آیت اللہ الحاج سید مجتبیٰ خامنئی نے کہا لگتا ہے آپ مجھے ان علمی مسائل میں مغلوب کرنا چاہتے ہیں۔ آیت اللہ جزائری نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ نے جو جواب دیے ہیں یہ قابل غور ہے، ان پر کیا کوئی مزید اعتراض ہو سکتا ہے یا نہیں؟ میں اس کو پرکھوں گا۔ خیر، ایسا شخص جنہوں نے ایک بڑی علمی شخصیت کے ساتھ تبادلہ خیال کیا، وہ بعد میں کہتے ہیں کہ بلا شبہ جناب سید مجتبیٰ حقیقت میں ایک مجتہد ہے۔ وہ خود محقق اور ماہر تعلیم ہے۔ ایک طویل عرصے تک ان کے درس میں بہت زیادہ شرکت ہوا کرتی تھی۔ بہت سے علماء و طلبہ نے ان کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کیا ہے، اور واضح ہے کہ اگر کوئی استاد اعلیٰ تعلیمی پس منظر کا حامل نہ ہو تو اسے عموماً بہت سے شاگرد نہیں ملتے۔ علمی نقطہ نظر سے کہا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بحمدللہ وہ اس عنوان کے مستحق ہیں جو عمر ابن حنظلہ کی مشہور روایت میں آیا ہے۔ فرمایا کہ من نظر فی حلالنا و حرامنا و عرفا احکامنا فقد جعلت علیکم حاکما۔ اس مبارک روایت میں معیار یہ ہے کہ جب کوئی عالم دین اسلام و اہل بیت کے حلال اور حرام پر نگاہ رکھتا ہو اور احکام سے واقف ہو، امام معصوم کے حکم کے مطابق اسے تم پر حاکم بنانے کا معیار یہی ہے۔ اس سلسلے میں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی دامہ ظلہ عالی اس منصب کے اہل ہیں۔ ہم انہیں کرماتشاہ کے آیت اللہ ممدوحی کی فلسفیانہ گفتگو میں دیکھا کرتے تھے۔ وہ مسلسل ایک درس سے دوسرے درس کی طرف جاتے، ایک علمی نشست سے اٹھ کر دوسری علمی نشست میں پہنچتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی دلچسپی یہاں تک تھی کہ وہ اکثر
अरफा की महफिल में दिखाई देते, जैसे आयतुल्ला नासरी, दौलत आबादी, आयतुल्ला सैयद काशानी, आयतुल्ला सादत परवर, आयतुल्ला अल उज़्मा, आगा बहिजत, आयतुल्ला खैफी गिलानी जैसी और भी बहुत सी रूहानी शख्सियात के साथ उनकी मौजूदगी से अंदाजा लगाया जा सकता है। ये चीज उनकी रूहानियत के साथ दिलचस्पी को जाहिर करती है, वो भी ऐसे फिक्री व अक़लानी जहन के साथ। फिर ये कि इसके अलावा वो एक सियासतदान, मुत्तकी और परहेजगार, खुदा खौफी रखने वाले मुंतजिम भी हैं, और साथ ही साथ हम तालिबे इल्मों की तरह आम आदमी जैसी जिंदगी गुजारते हैं। इन तमाम मुमकिना मादी इम्कानात में से जो उनके लिए दस्तयाब थे, उनकी ज़ाती ज़िंदगी उनके तर्ज ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा सबक आमूज़ हिस्सा थी। ज़ाती मामलात के लिए मुल्की ख़जाने से कुछ भी नहीं लिया। सादगी उनकी ज़िंदगी का निचोड़ थी। गोया ये सादगी इस सारे इल्मी मराहिल के परवाज़ के लिए एक ज़मीना साजी थी। जितना ज़्यादा इल्म उतनी ही ज़्यादा सादगी, क्योंकि सारी ग़ैबत इमाम की तारीख़ में शिया फ़क़ी उलमा की सीरत किफ़ायत शारी और ज़ुहद के हमरा रही है। उनकी तरफ से कभी किसी ओहदे पर फाइज होने के लिए कोई बातो बयान, कोई कदम व इजहार या कोई ख्वाहिश और इशारा नहीं किया गया। आला क़यादत के मनसब को तो छोड़ें, ये एक बहुत ही आम आदमी थे। एक बहुत ही पुरवकार जिंदगी के साथ, गैर मामूली आजिज़ी के साथ उन्होंने जिंदगी बसर की है। बुजुर्गों, मुत्तकियों और सालेहीन का तर्ज अमल ऐसा ही था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इल्म के एतबार से, तक़वे के लिहाज से, अखलाक के हवाले से और दीगर शराइत के तहत भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल अहलियत रखते हैं। वो इन सालों में एक आम तालिब इल्म और हौज़ा के उस्ताद की तरह महाना वजीफे पर जिंदगी बसर करते रहे हैं। अगरचे वो एक बड़ी शख्सियत के बेटे थे, लेकिन सादा जिंदगी बसर करते थे। वो जिस किस्म के मामूली लिबास पहनते थे, उनके जूते, जब हमने उन्हें अभी हाल ही में देखा और उनके मामूली जूतों को देखा, तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये जूते इस शख्सियत के हैं। बिल्कुल आम सस्ते जूते थे। बहुत ही सादा जिंदगी थी उनकी। उनकी सादा जिंदगी उनके लिए मुनफरिद नहीं है। वो एक ऐसा खानदान है जो सादा जिंदगी गुजारता है। चाहे शहीद रहबर हो, हमारे प्यारे हर दिल अजीज कायदो रहबर, चाहे वो शहीद कायद के बच्चे हों, चाहे वो मौजूदा सुप्रीम लीडर हों या दीगर अजीज भाई बहनें, सब सादा जिंदगी बसर करते हैं। वो माली तौर पर बहुत मोहतात थे। खैर, अभी कुछ पहले से जो हम उनके कामों को देख रहे थे, उनकी मीटिंग्स होती थी। अब मीटिंग के दौरान बिलफर्ज जब वो दोपहर का खाना खाते, तो वो उस खाने का खर्च दफ्तर को अदा करते थे। हर मर्तबा ऐसा ही करते। एक और उनकी अच्छी आदत गरीबों की देखभाल करना है, जिसका शायद पहले कहीं जिक्र नहीं किया गया। वो बड़े पैमाने पर गरीबों का ख्याल रखते हैं, दावों के बगैर, किसी मंसूबे या शोर शराबे के बगैर, रिकॉर्ड करने या शोहरत हासिल करने की ख्वाहिश के बगैर। एक इलाका है बनाम दरवाज़ा गार। इलाका इंतहाई पसमानदा है। मैं वहाँ खिदमत कर रहा था। थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि वो भी वहाँ आ गए। वो अपनी बीवी को भी गरीब घरानों की मदद के लिए भेजा करते थे। वो गरीबों की बहुत फिक्र करते हैं। उनकी बीवी भी बहुत से फलाही काम कर रही हैं और वो खुद भी उन कामों को देखते थे। और जो रकम उन्होंने वहाँ खर्च की, मैं यहाँ इस नुक्ते का जिक्र करूँ, वो शहीद रहबर की इजाज़त से थी। ये बहुत अहम बात है। मुझे याद है कि एक मर्तबा उन्होंने वहाँ के गरीबों की मदद के लिए मुझसे पूछा, तो मैंने एक खास रकम का तखमीना बताया। उन्होंने मुझसे कहा, मैं आपको ये कूपन देता हूँ, लेकिन अभी ठहरे, पहले मैं रहबर मौज़म से पूछ लूँ, फिर ये मैं आपको दूंगा। मतलब यह है कि मैं आपको रकम दे दूंगा, लेकिन रहबर मौज़म की इजाज़त के साथ। लिहाजा वो शहीद रहबर की मुकम्मल अतात करते थे। खास तौर से माली मामलात में बहुत मोहतात थे। माली मामलात में वो कोई मदाखलत नहीं किया करते थे। एक ऐसे दौर में जब हर चीज़ की तारीफ ताकत के मुताबिक की जाती है, सेलिब्रिटी ज़दा आलमी माशरे में खुद नुमाई, जदीद जाहिलियत और दिखावे के दौर में
انہوں نے گمنامی میں رہتے ہوئے علم کی روشنی کو تلاش کیا. دشمن میڈیا کے جھوٹے الزامات اور تشہیر کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ مقام اور شہرت حاصل کرنے کے مقابلے سے بہت دور رہے تھے. میں ایک گواہی اور بھی دوں گا کہ انہوں نے صرف اپنی قیادت کی طرف ایک قدم نہیں اٹھایا بلکہ انہوں نے ایسے کام بھی کیے تاکہ انہیں رہبر کے معیارات میں شامل ہی نہ کیا جائے اور اپنے عظیم شہید والد کی طرح ہمیشہ اس منصب سے بھاگتے رہے. آج ہمارا عظیم رہبر واضح ہے کہ وہ کبھی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں گئے. انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ثابت کریں کہ میں کون ہوں, میں کیا ہوں. وہ ان چیزوں کے پیچھے نہ تھے اور نہ ابھی ہیں. ان کی پرہیزگاری اس قدر زیادہ ہے کہ جو انہیں اس طرف جانے سے روکتی ہے. اگر آپ نے رہبر معظم کی ملاقاتوں کی ویڈیوز کو دیکھا ہو تو آپ محسوس کریں گے کہ سید مجتبیٰ کیمرے کے سامنے بالکل نہیں آتے تھے. البتہ رہبر معظم کے سارے بیٹے ہی ایسے تھے, لیکن ان آخری دنوں میں وہ کبھی آ جاتے تھے, لیکن سید مجتبیٰ کبھی دکھائی نہیں دیے. وہ اصل میں گمنام تھے. نئے رہبر کے اعلان کے ساتھ ہی قوم کئی دنوں کے انتظار کے بعد پرسکون ہو گئی. خدا کی ابدی طاقت پر ایمان اور بھروسے پر مرکوز سماجی ہم آہنگی ایک روشن مستقبل کی امید بن کر ابھری. زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ رہبر معظم انقلاب سے وفاداری کا عہد کرنے سڑکوں پر نکل آئے. شہید رہبر چلے گئے مگر ولایت کا نظام قائم رہا. جہاد اور علم کے قلب سے ابھرنے والا پرچم اسلامی انقلاب کے دوسرے مرحلے میں ایک نئی اسلامی تہذیب کی تعمیر کے راستے پر چلنے کے لیے پہلے سے زیادہ شاندار انداز سے لہرائے گا اور اس پرچم کو منتظر موعود اور نوع انسانی کے نجات دہندہ کے حوالے کرے گا. امام در همین حال که هستن تشبیه میشه به مثل خورشید پشت ابر, باز نور داره. این نیست که دیگه حالا که ابر آمد دیگه همش شب بشه روز نداشته باشیم, نه هست.